تو چیپٹر 1 جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹریٹجک امپیریٹیوز یا وجوہات کیا ہے جس کی وجہ سے یہ معاہدہ ممکن ہوا. تو جو پہلی ریزن ہے وہ ہے رائزنگ ان ریجنل ٹینشنز ان دی مڈل ایسٹ، یعنی مشرق وسطی میں جو علاقائی کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل. اکتوبر 2023 سے پہلے حماس پہ اسرائیلی فوج نے حملہ کیا. اس کے علاوہ پھر شام اور اس کے بعد ایران، 2-3 مہینے پہلے ایران کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اور 9 ستمبر کو قطر پر حملوں نے یہ جو ہے وہ مشرق وسطی کا جو خطہ ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے. اس واقعے نے سعودی عرب کو یہ احساس دلا دیا کہ خطے میں کسی بھی وقت جو ہے وہ بڑی جنگ چل سکتی ہے. اس لیے ایک ایسے اتحادی یا ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو حکمت عملی کے طور پہ جنگی حالات میں ہمارا ساتھ دے سکے. اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک خوش قسمت ملک رہا ہے. پاکستان جو کہ ایٹمی طاقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے. جولائی کے مہینے میں جیسے ہم نے ثابت کیا تھا کہ انڈیا کے جہاز ہم نے گرائے تھے اور ٹارگیٹس کو ایکوریٹلی ہٹ کیا تھا. اس سے جو ہے وہ پاکستانی فوج کی جو برتری تھی وہ پوری دنیا میں ثابت ہو گئی. تو یہاں پہ پاکستان ایک قابل اعتبار اور مناسب اتحادی جو ہے وہ سمجھا گیا. تو اس حوالے سے جو کہ ٹینشنز تھے مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب کو اپنی وجود خطرے میں نظر آ رہی تھی، تو پاکستان سے زیادہ قابل اعتبار اور مناسب اتحادی یہاں پہ کوئی نہیں ہے. اور پاکستان جو ہے وہ پڑوسی بھی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ بھی ہوا. دوسری وجہ جو ہے وہ ڈاؤٹس آن یو سیکورٹی گارنٹیز، یعنی امریکی یقین دہانیوں پر بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات. جس طرح 1970-1973 کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے مشرق وسطی میں جو تیل سے مالا مال ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی اپنے ذمے دی تھی، تو اور سعودی عرب بھی اس پر مکمل یقین دہانی کر رہا تھا. تو سعودی عرب جو ہے اس حوالے سے ان کو کوئی فکر نہیں تھی. لیکن 2025 میں مسلسل اسرائیل نے جو حملے کیے عرب ممالک میں، اس نے یہ سعودی عرب کو احساس دلا دیا کہ واشنگٹن کی ترجیحات جو ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے، اور ان کو لگتا ہے سعودی عرب کو کہ حقیقی خطرہ جب ہوا تو شاید امریکہ جو ہے وہ کردار ادا نہ کر سکے جو کہ انہوں نے پہلے کیا تھا. تو اس حوالے سے پاکستان کو ترجیح دی گئی، اور پاکستان جو ہے وہ ایک قابل اعتبار اور مناسب اتحادی ثابت ہوگا. اور اس کے علاوہ جو تیسری وجہ ہے وہ ہے میوچول ڈیفنس پلیج، یعنی باہمی دفاع کا جو وعدہ ہے اس کو پلیج کہا جاتا ہے. جب 2 یا 2 سے زیادہ ممالک جو ہے وہ یہ طے کریں کہ ایک ملک پر حملہ ہوا تو یہ حملہ جو ہے وہ سب پر تصور کیا جائے گا اور سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، تو اسی قسم کے وعدے کو کہتے ہیں پلیج. تو the pact establishes a clear commitment. An attack on one signatory is considered an attack on both, solidifying a united front against external threat. اس معاہدے کے ذریعے یہ جو ہے وہ اصول دے پایا کہ ایک ملک پر حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. اس طرح اس سے دشمن کو جو پیغام دیا گیا ہے کہ اب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دفاع میں کھڑے ہوں گے، پاکستان اور سعودی عربیہ. اس سے جو ہے نہ صرف سعودی عربیہ کو تحفظ ملے گا بلکہ پاکستان کی بھی عالمی سطح پر اہمیت بڑھے گی. تو یہ چیزیں تھی جس نے دونوں ممالک کو قریب لا کر معاہدہ کرنے پہ مجبور کیا. اس کے علاوہ اب آگے ہم چیپٹر 2 میں بات کریں گے کہ پاکستان کو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے اور سعودی عرب کو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ تھا چیپٹر 1.